بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عبقری جون 2024 میں جنات کا پیدائشی دوست کی ایک خاص ایپیسوڈ آئی ہے جو کہ علامہ لاہوتی کے 12 نقوش سے افیلیٹڈ ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد بہت جلد علامہ لاہوتی کے جو 12 نقش ہیں میں ان پہ بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گی، لیکن اس سے پہلے جنات کا پیدائشی دوست بھی آپ لوگوں کے لیے ایک ضروری ہے کہ آپ سنیں یا اس کو پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ جو 12 نقش ہیں ان کو لکھنے کے جو طریقے ہیں یا ترکیب ہیں وہ بھی حضرت جی نے اس میگزین میں پبلش کی ہیں، تو انشاءاللہ ان کی لکھنے کی ترکیب بھی اور نقش بھی، اور نقش کیسے لکھنا ہے وہ بھی میں ویڈیو بہت جلد اپلوڈ کروں گی۔ لیکن ان نقش سے پہلے یہ جنات کا پیدائشی دوست کی جو قسط اس میگزین میں آئی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کو آپ پہلے ضرور سنیں تاکہ آپ ان نقش کا فائدہ صحیح طریقے سے حاصل کر سکیں۔ میری کوشش ہوگی کہ ویڈیو لمبی نہ ہو، لیکن جتنا اوبویسلی اس میگزین میں اس قسط میں آیا ہے وہ ضرور کور اپ کروں گی، تو کائنڈلی ویڈیو کو اینڈ تک سنیے گا، دیکھیے گا، یہ بہت آپ کے ان نقش کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سنیں گے تو ہی آپ کی نقش لکھنے میں جو ایک کیفیت ہے وہ بن سکے گی اور آپ اس سے مکمل طور پہ فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ لاکھوں سال پرانے نقش۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید تعویذ اور نقش صرف انسان دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ انسان تو وہ نقش دیتے ہیں جو انہوں نے کبھی سنے، پڑھے، تجربے میں آئے یا کسی کے ذریعے انہیں ملے۔ جنات کے پاس وہ نقش ہوتے ہیں جو انہوں نے آسمان کی بلندیوں میں پڑھے، سمندر کی نیچے گہرائی میں گئے، وہاں پڑھے لکھے، پہاڑوں، چٹانوں پر لاکھوں سال پرانے نقش و نگار، وہ نقش و نگار جو کائنات کے رازوں میں سے ایک راز ہیں۔ جنات کے پاس وہ نقش ہوتے ہیں۔ جنات کے پاس وہ روحانی اور لاہوتی کائنات کی دنیا ہے جس کے بارے میں انسان سوچ تو کیا گمان بھی نہیں کر سکتے، اور گمان کریں بھی کیسے، کیونکہ جنات کی دنیا میں سیر و فی الارض بہت زیادہ ہے۔ وہ کائنات کے نظام عالم کی سیر کرتے رہتے ہیں اور اس سیر سے انہیں بہت قدرت کے نقشے اور کائنات کے جلوے ملتے ہیں، اور یہ نقشے اور جلوے انہیں بہت بڑا عامل کامل بنا دیتے ہیں، اور اتنا بڑا عامل کامل بناتے ہیں کہ شاید دنیا کی کوئی طاقت اس تک پہنچ نہ سکے۔ ایسے علوم جو انسانی عقل و شعور سے بالاتر۔ کئی عاملین کے بارے میں پڑھا سنا اور بہت کو دیکھا بھی ہے کہ جنات ان کے تابع ہوتے ہیں، یا پھر ایسے عامل بھی ہیں جن کے جنات تابع نہیں بلکہ ان کے جنات سے تعلق ہوتا ہے، اور جنات کا ان کے ساتھ بہت بڑا نظام ہوتا ہے۔ عامل خود کام کم کرتے ہیں، جنات اس کی جگہ بہت زیادہ ان کے کام کرتے ہیں۔ عامل جنات بہت طاقتور ہوتے ہیں اور ان کے پاس ایسے ایسے عمل اور ایسی ایسی طاقتور چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی گمان، خیال اور سوچ سے بالاتر ہیں۔ جنات کے پاس لاہوت کے نقش بھی ہیں، ملکوت بھی ہیں، ناسوت بھی ہیں۔ وہ نظام جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ان کے پاس وہ سارے نظام ہیں، کیونکہ جناتی دنیا ان سارے نظاموں کو بہت زیادہ جانتی ہے جنہیں انسان نہیں جانتے۔ انسان تو لا علم ہے، عمر بھی چھوٹی، عقل بھی تھوڑی، علم اور شعور احساس بھی کم ہے۔ انسان کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو اللہ نے جنات کو دیا ہے۔ انسان جنات کے بعد کی مخلوق ہے۔ جنات پرانی مخلوق ہے اور جنات کے اندر پرانے علوم ہیں، اور ایسے علوم ہیں جو انسانی عقل اور شعور سے ماورا ہیں۔ نیکسٹ ہے حرف الف کی طاقت۔ حرف الف کی طاقت بہت معنی رکھتی ہے، کیونکہ ابھی میں علامہ لاہوتی کے جو نقش کی ویڈیو بناؤں گی اس میں جو نقش ہے آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ الف کی طاقت۔ ایک مرتبہ ایک جن نے مجھے بتایا کہ حرف الف اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے راز کو نہیں جان سکتی۔ صرف الف کا حرف، اس حرف کے اندر وجود ہے، برکت ہے، حیرت انگیز طاقت اور قوت ہے۔
صرف الف کے حرف کو خاص مقصد اور خاص تعداد سے اگر لکھا جائے تو اس کی تاثیر اتنی بڑھ جاتی ہے اور اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ انسانی عقل اور انسانی وجود اور سوچ بھی نہیں سکتا کہ الف کے حرف یعنی صرف الف لکھنے سے اور صرف الف سے کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اور کیسا ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ غار میں چھپے انوکھے راز۔ ایک جن نے مجھے بتایا کہ ہم صرف پانی کے درمیان میں بیٹھ کر الف لکھتے ہیں، اور اس نے وہ خاص ترتیب اور تعداد سے لکھ کر مجھے دکھایا۔ میری عقل دنگ رہ گئی۔ وہیں سارا پانی ایک پل میں خشک ہو گیا اور نیچے ایک لمبی غار نظر آئی۔ نہ معلوم وہ سمندر کی گہرائی اس وقت کتنے کلومیٹر یا کتنی گہری تھی۔ وہ ایک ایسی لمبی غار تھی جس کو عقل سوچ نہیں سکتی، اور لمبی غار کے اندر میں نے کائنات کے بہت سے راز دیکھے، اور ایسے راز دیکھے جو بظاہر سمجھ میں نہیں آتے، لیکن ان کے اندر بھی ایک دنیا دیکھی، ایک وجود دیکھا، اور یہ وجود ایسے تھے جو نہ انسان تھے، نہ جن تھے، نہ فرشتے تھے۔ وہ کیا تھے؟ کون تھے؟ ان کا وجود کیا ہے؟ میں نہیں جانتا، اور میں سمجھ ہی نہیں پایا۔ رب کی باتیں رب ہی جانے، خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ وہ جن صرف مجھے الف کا کمال دکھا رہا تھا۔ اس نے اپنی دائیں انگلی کو پہلے الف بنایا اور پھر اسے الف کی طرز دی، اور پھر اس پر لفظ الف خاص کیفیت اور خاص انداز کے ساتھ پڑھا، اور پھر اس الف کو تھوڑی ہی دیر کے لیے سمندر میں ایسے گھمایا جیسے لسی بلونے کے لیے مدھانی چلتی ہے۔ بس چند لمحات میں دیکھا وہاں ایک غار بنی، اور غار اتنی گہری تھی انسانی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے خود دیکھا غار کے ایک طرف ہنستے بستے لوگ تھے اور غار کی دوسری طرف چیختے چلاتے اور چنگھاڑتے لوگ تھے۔ یہ ہنستے بستے کون تھے؟ یہ چیختے چنگھاڑتے کون تھے؟ آنکھوں دیکھا منظر، عجیب منظر۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ حروف مقطوعات میں ہر الف ہے، اور ہمارے جو 12 لاہوتی نقش جو میں نے دیے ہیں ان میں الف ہے۔ یہ تو صرف ایک الف کا کمال ہے۔ کل حروف مقطوعات کتنے ہیں؟ ان کے ہر نقش میں کتنے حروف مقطوعات کی طاقت قوت ہے، کمال اور وجود ہے، شان و شوکت و کبریائی ہے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس جن نے اپنی انگلی کو باہر نکالا اور آسمان کی طرف کیا۔ آسمان کی طرف کرنا تھا کہ ایک بہت طاقتور ہوا کا بگولا بنا۔ اتنا بڑا بگولا تھا کہ طاقتور بحری جہازوں کو بھی اٹھا کر گھما کر پھینک دے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں میں نے اپنی انگلی کو نیچے کیا تو بگولا ختم ہو گیا۔ کائنات کی چابیوں میں سے ایک چابی۔ میں نے اس جن سے پوچھا کہ ایک طرف خوشیاں، خوشحالیاں، خوبصورت آوازیں، دوسری طرف چیخ و پکار۔ وہ جن ٹھنڈی سانس بھر کر مجھے کہنے لگا، میں نے الف کا عمل کر کے انگلی سمندر میں ڈالی تو ایک طرف وہ لوگ تھے جن کے بخت، مقدر اور نصیب میں خوشیاں، خوشحالیاں، چاشنی، محبت، پیار اور خلوص ہے، اور یہ سب اس الف کی برکت سے ہے۔ لفظ الف سے اللہ اور لفظ الف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لفظ الف کائنات ہے، راز ہے، سر ہے، اسرار ہے، وجود ہے، امکان ہے، اور کائنات کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے۔ مزید کہنے لگا، دوسری طرف جو چیخ و پکار کر رہے تھے وہ لوگ تھے جنہوں نے الف سے فیض نہ پایا، الف سے دور رہے، یعنی حروف مقطوعات کی برکات سے محروم رہے، جو کہ حروف مقطوعات کے نقوش اس وقت 12 کے 12 اسی شمارے میں آپ کو دیے گئے ہیں، اور بہت جلد میں ان پہ انشاءاللہ آپ کے لیے ویڈیو بنانے والی ہوں۔ سمندر کے اندر پوشیدہ نظام۔ یہ وہ لوگ ہیں جو الف سے محروم رہے۔ الف کی زندگی، الف کا وجود ان کے پاس نہیں۔ وہ بے حیثیت اور بے وجود ہیں۔ ان کی زندگی بیکار ہے، وہ بیکار زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ سب سمندر کے نیچے ایک اور نظام ہے جس نظام کو ہر انسان حتیٰ کہ ہر جن بھی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ بہت طاقتور جن تھا اور اس کی طاقت کا اندازہ خود مجھے بھی نہیں تھا۔
میں نے صرف اس کی ایک انگلی کا اشارہ دیکھا اور اس کی انگلی کے اشارے سے مجھے احساس ہوا کہ وہ کتنا طاقتور ہے۔ جنات کی شاہی سواری۔ کائنات حروف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سارا قرآن الف سے لے کر یہ تک بنا ہے۔ سارا قرآن حروف تہجی سے مل کر بنا ہے، اور سارے قرآن کا وجود یہی الف، بے اور حروف تہجی ہے۔ میں نے صرف ایک حرف الف کا کمال دیکھا ہے، اور میں نے صرف ایک حرف الف کا وجود دیکھا۔ حیرت کی انتہا اس سے بھی اگلی کہ اس جن نے مجھے حرف الف کا ایک اور کمال دکھایا۔ مجھے اپنی شاہی اڑن کھٹولے میں بٹھا کر پہاڑوں کے ایک ایسے سلسلے پہ لے گیا جہاں صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور کچھ نہیں تھا۔ پہاڑوں کی دنیا تھی، پہاڑوں کا وجود تھا۔ اچھا، یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر تو آپ میرا چینل پہلے سے آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ حروف تہجی پہ جو ایک اس کی امپورٹنس ہے، اس پہ حضرت جی نے حروف تہجی کا ایک نقش رمضان میں کرایا تھا، اور اسی حروف تہجی کو لے کر اسم اعظم کا حضرت جی نے اسماء حسنی سے اسم اعظم آپ کے نام کا بتایا تھا، اور بہت سے لوگ اس اسم اعظم کا عمل اب تک کر رہے ہیں، اور وہ سالہ سال زندگی بھر کے لیے عمل ہے۔ ابھی بھی آپ میری رمضان والی پلے لسٹ میں جائیں، آپ کو حروف تہجی سے جو اسم اعظم ہے اس پہ ویڈیو مل جائے گی، اور حروف تہجی کا نقش بھی مل جائے گا۔ تو آئیے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم یہاں پڑھ رہے تھے کہ پہاڑوں کی دنیا تھی، پہاڑوں کا وجود تھا۔ اس جن نے ایک چٹان پر صرف الف لکھا، لکھتے ہی چٹان کے اندر ایک دراڑ محسوس ہوئی۔ اس نے اس دراڑ کے اندر پھر الف لکھا، وہ دراڑ کھل کر ایک بہت بڑا شگاف بن گئی۔ اس نے اپنے خاص طریقے سے مخصوص تعداد میں الف پڑھ کر اس کے اندر پھونکا، اور جب پھونکا تو ایک بہت بڑا دروازہ بن گیا۔ خوبصورت، خوشنما، دل فریب منظر۔ آگے غار تھی جو تاریک اور بند تھی۔ اس نے مجھے روکا کہ ابھی اندر نہ جائیں۔ کچھ لمحات بعد اندر سے کالا خوفناک دھواں نکلنے لگا۔ وہ دھواں نہ اوپر جا رہا تھا، نہ دائیں نہ بائیں، وہ زمین میں جا رہا تھا، اور اس کے نیچے پہاڑوں میں جذب ہو رہا تھا اور تحلیل ہو رہا تھا۔ میں حیرت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ دھواں نکلتا رہا، نکلتے نکلتے آخر کار جب وہ سارا دھواں ختم ہو گیا تو اندر ایک روشنی اور کرن سی محسوس ہوئی، اور نظر آنا شروع ہوا کہ غار میں اجالا ہے، اور ایسا اجالا ہے کہ جس میں ہر چیز واضح نظر آ رہی ہے۔ ہم دونوں نے غار کی طرف قدم بڑھایا، غار میں چلتے گئے۔ دائیں بائیں عجب مناظر تھے۔ دائیں طرف دیکھا تو کچھ لوگ تھے، کھانا کھا رہے تھے، پکا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، کہیں شادی ہو رہی تھی، کہیں رنگا رنگ خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، کہیں کپڑے بنائے جا رہے تھے، کہیں زیورات، کہیں خوشبو، کہیں پھول، کہیں رنگا رنگ مناظر، کہیں بڑے بڑے وسیع باغات اور خوشبو کی دنیا۔ العرض ایک ایسی خوبصورت دنیا جسے انسان کہے کہ شاید اس سے بڑی خوبصورت، خوشنما، دل فریب، دل ربا کوئی اور دنیا ہے ہی نہیں۔ گھبراہٹ اور دکھ درد کی کیفیت۔ اس کے برعکس بائیں طرف ایک اور دنیا ہے۔ کہیں کوئی شخص خون میں لتھڑا اور لت پت ہے، کہیں کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کہیں کسی کے بال، کسی کی کھال ادھڑی ہوئی ہے، کہیں کوئی بندہ بیٹھا تڑپ رہا ہے، کہیں کوئی مریض ہے، کہیں کوئی بے درد سفاک ظالم لوگ کسی کا سر اتار رہے ہیں، کسی کی آنکھیں نکال رہے ہیں۔ خوفناک چیخیں، خوفناک گھبراہٹ اور دکھ درد کی کیفیت ہے۔ یہ دکھ درد، چیخیں، گھبراہٹ، یہ نظام مسلسل چل رہا ہے، لیکن کوئی بیمار ہے کوئی کہیں بیمار ہے، تھوڑا آگے چلتے تو کہیں ہچکیاں، کہیں سسکیاں، کچھ لوگ لڑ رہے ہیں، کہیں آپس میں الجھ رہے ہیں، کہیں مار کٹائی ہو رہی ہے، کہیں ڈاکے، کہیں قتل و غارت ہے، کہیں زندگی ویران ہے، اور ایک ہولناک منظر دیکھا۔ ایک شخص چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ میں جلا رہا ہے، ان کی چیخیں۔ پھر ایک جنگل دیکھا جہاں شیر، چیتے اور درندے ایک دوسرے کو پھاڑ رہے ہیں، یا پھر انسانوں کو پھاڑ رہے اور کھا رہے ہیں۔ ان کی چیخیں، دل سوز آہیں، آنسو، ایسا کہ انسان کا کلیجہ منہ کو آئے۔ دردناک دنیا، پرسوز دنیا، وحشت ناک مناظر، دل کو دہلانے اور ہلانے کا منظر۔ خطرناک نظام میں یہ مناظر زیادہ دیر نہ میں دیکھ سکا۔ میرا سر بے ساختہ دائیں طرف ہو گیا، اور دائیں طرف میرا متوجہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ دائیں طرف مناظر بہت اچھے تھے، خوشیاں تھیں، خوبصورتی تھی،
ہم چلتے گئے مناظر اور بڑھتے گئے، دائیں طرف کے مناظر خوبصورتی، بائیں طرف کے مناظر وحشت اور خوف، اور یہ ختم نہ ہونے والا منظر تھا۔ غار بہت لمبی تھی، بہت بڑی تھی، میلوں پھیلی ہوئی تھی، اور دائیں طرف کا نظام بھی میلوں پھیلا ہوا تھا، بائیں طرف کا نظام بھی میلوں پھیلا ہوا تھا۔ میں یہ قدرت کے مظاہر دیکھ رہا تھا، پہاڑوں کے اندر کی دنیا جس کے بارے میں ہم سوچ، خیال اور گمان نہیں کر سکتے کہ پہاڑوں کے اندر کی دنیا کیا ہے، پہاڑوں کے اندر کے کیا مناظر اور مظاہر ہیں، انسانی سوچ، گمان، احساس اور ادراک سے بالا تر ہیں۔ آخر یہ سب نظام کیا ہے؟ میں بہت دیر چپ رہنے کے بعد آخر بے ساختہ بول پڑا اور اس جن سے یہ پوچھا کہ یہ نظام کیا ہے؟ جن نے کہا، یہ صرف حروف مقطوعات میں جو الف ہے اور جو حروف مقطوعات قرآن میں ہے، اور ان میں الف کا کمال ہے۔ اور پھر اس نے وہی درد کی بات بتائی، غم کی بات بتائی کہ جن لوگوں کے ساتھ الف لگی انہوں نے الف کی قدر کی، ادب کیا، اس سے محبت، دوستی، پیار، الفت اور اپنے من اور جی میں بسایا، اس کا کر پایا، اور پھر اس الف کے ساتھ ملے حروف مقطوعات کے تمام نقوش اور تعویذات کی قدردانی کی۔ یہ دائیں طرف والے سارے وہی ہیں، اور جنہوں نے زندگی بہترین گزاری اور گزاریں گے، اور بہترین زندگی کا صلہ انہیں حرف الف کی محبت، قدر سے ملا۔ آئیں یہاں پر ایک چیز میں آپ کو الف کے حوالے سے بتاتی چلوں جو کہ اس پیج پہ ہے، کہ بہترین زندگی کا صلہ حرف الف کی محبت قدر سے ملا، اور جس کے اندر حرف الف کی محبت قدر بڑھتی چلی گئی، ان کی زندگی میں راحتیں، رحمتیں، عزتیں، خیریں اور برکات بھی بڑھتی چلی گئیں۔ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ الف کی قدر کی، پھر الف نے ان کی قدر کی۔ اور جتنا حرف الف کی محبت قدر بڑھتی چلی گئی، ان کی زندگی میں راحتیں، رحمتیں، عزتیں، خیریں اور برکات بھی بڑھتی چلی گئیں۔ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ الف کی قدر کی، اور پھر الف نے ان کی قدر کی۔ عروج زوال میں بدل گیا، خوشیاں لٹ گئیں۔ وہ ٹھنڈا سانس لے کر کہنے لگا، بائیں طرف والے جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے الف کی قدر نہیں کی، بے قدری کی اور بہت زیادہ کی، اور بے قدری کی انتہا کی، اسی وجہ سے ان کی زندگی میں دکھ، تکالیف ہیں، ان کی زندگی میں راحت نام کی کوئی چیز نہیں۔ انہوں نے الف کو دیکھا، سمجھا، جانچا، پرکھا، الف کے قریب ہوئے، لیکن بے قدری، بے ادبی ان کو کھا گئی، ان کا بخت کھایا، ان کا نصیب کھایا، ان کا عروج زوال میں بدل گیا، ان کی خوشیاں لٹ گئیں اور ناکامیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں۔ جن تھوڑی دیر ٹھہر کر دوبارہ بولا، آج احساس ہوتا ہے کہ حرف الف ہے کیا، اور اس کے اندر طاقت کیا ہے، اور اس کے اندر کمال کیا ہے، آخر یہ سب کیوں ہے؟ آخر الف میں زندگی ہے، کمال ہے، حرف الف میں جادوئی سرمدی عروج ہے، خوشبو، خوشیاں ہیں، لیکن حرف الف سے ہٹ جائیں تو پھر زوال ہی زوال ہے، ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں۔ اور کتنے خوش قسمت ہوں گے جو حروف مقطوعات کے نقوش کی قدردانی کریں گے، اور ان نقوش کو اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے ساتھ میں اپنا ساتھی بنائیں گے، اور ایسا ساتھی بنائیں گے کہ خوشیاں، خوشحالیاں، یہ خیریں ان کی طرف بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور یقیناً وہ خوش قسمت آپ لوگ ہوں گے انشاءاللہ جب آپ ان 12 نقوش کو لکھیں گے اور اس سے فائدے حاصل کریں گے۔ اس لیے جنات کا پیدائشی دوست میں نے پہلے آپ کو سنانا ضروری سمجھا، تاکہ آپ کو ان نقش کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے، اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو دنیا کا ہر فرد اس کا متلاشی ہے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور حیرت کی اصلی کیفیت کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اور مجھے ایک حیرت سے اس سے بھی زیادہ یہ ہو رہی تھی کہ میں نے ساری زندگی حرف الف کو سنا، پرکھا، دیکھا، اور حرف الف کو پا کر ہم نے صرف کاغذ اور لکیروں کی شکل بنا دی، جبکہ حرف الف وہ چیز ہے جس میں سکون، چین، راحت، رحمت، عزت اور برکت ہے، اور ایسی سکون کی زندگی ہے جو حرف الف کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جس کو ساری دنیا اس وقت
تلاش کر رہی ہے اور دنیا کا ہر فرد اس کا متلاشی ہے۔ اس کی تلاش کو آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، جنات پہنچے ہیں اور واقعی سمجھیں ہم تو تعویذات اور نقوش کی ابھی تک ایک زیر زبر بھی نہیں سمجھ سکے۔ اے کاش کہ کوئی اس کی قدر کر لے۔ سمندر جوہرات پر لکھے نقوش۔ جتنا جنات نے اس دنیا کو سمجھا اور پرکھا ہے اور جتنا جنات نے اس دنیا کو دیکھا ہے، جنات پہاڑوں کے نیچے، پہاڑوں کے اندر، چٹانوں کے اوپر، چٹانوں کے نیچے، سمندر کے اندر، سمندر کے اندر کی ایسی صدف مروارید جس کے اوپر نقوش لکھے ہیں، جنات وہ نقش جانتے ہیں۔ فضاؤں میں جو نقش لکھے وہ نقش جنات جانتے ہیں۔ ہواؤں میں تعویذات لکھے، جنات وہ تعویذ جانتے ہیں۔ زمین کے اندر جو نقش تعویذات لکھے، جنات ان کی قدردانی کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ پرکھتے ہیں۔ بعض پرندے جب اپنی بولیاں بولتے ہیں تو ان کی آواز کے ساتھ نقوش فضاؤں میں بکھر جاتے ہیں۔ جنات وہ نقوش محفوظ کر لیتے ہیں اور پھر ان تعویذات اور نقوش کو اسی وقت استعمال میں لاتے ہیں۔ یہ وہ تیر ہے جو سیدھا نشانے پر لگتا ہے، یہ نقوش ایسی گولی ہیں جو سیدھا نشانے پر لگتی ہے۔ مچھلی کے منہ سے نکلنے والا طلسم۔ بعض جنات ایسے نقش بھی جانتے ہیں کہ جب مچھلی سانس لیتی ہے تو اس کے سانس سے جو پانی میں ہلکا ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی نقش حروف طلسمات بنتے ہیں۔ یعنی جب مچھلی منہ میں پانی لیتی ہے اور پانی منہ سے باہر نکالتی ہے تو اس سے بھی حروف بکھرتے اور نکھرتے ہیں۔ بعض پرندے جب بولتے ہیں تو ان کے بولنے سے کچھ چیزیں، تعویذات، حروف، نقوش ایسے ہیں جو ہوا میں بکھر جاتے ہیں۔ ان کے بولنے سے کچھ دنیا ایسی ہے جو انسانی عقل و سمجھ سے بالکل ماورا ہے۔ جنات اس ماورائی دنیا کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی کیا شان ہے۔ جب آپ یہ پڑھیں سنیں تو انسان کو پتہ لگتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے کرشمات ہیں۔ جنات کے ہاں نقوش کی قدر و عظمت۔ آپ جانتے نہیں کہ حروف مقطوعات کے ان 12 نقوش کی جنات کے ہاں کتنی عزت، عظمت، قدر و وقار، پذیرائی اور شہرت ہے۔ جنات کے ہاں ان نقوش کو کتنا جانا اور مانا جاتا ہے۔ جنات کے ہاں ان نقوش کی قدر، عزت اور عظمت دی جاتی ہے۔ جنات کے ہاں ان نقوش کو کتنی توجہ اور دھیان دیا جاتا ہے۔ ہمیں علم نہیں کیونکہ جنات سے ہماری ملاقاتیں نہیں، ہم جنات کو جانتے نہیں۔ اگر کسی کی ملاقات ہو جائے اور وہ ان سے پوچھے کہ ان نقوش کے ساتھ جنات کی کتنی محبتیں وابستہ ہیں، کتنی دوستی وابستہ ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ جنات کے ساتھ ان نقوش کا کیا نظام اور کیا حیرت انگیز عظمت اور خیریں ہیں۔ ہمارا گمان وہاں نہیں پہنچا جہاں جنات کا پہنچا، ہماری سوچیں وہاں نہیں پہنچی جہاں جنات کی پہنچی۔ ہمارا نہ علم ان سے بڑھ کر ہے، نہ عمر، نہ تجربہ اور نہ ہی گہرائی ان سے بڑھ کر ہے۔ جنات ان ساری چیزوں میں ہم سے آگے نہیں بلکہ بہت زیادہ آگے ہیں۔ جناتی قبیلہ کے حیران کن انکشافات۔ آئیے میں آپ کو ایک جن کے پاس لے چلتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ حروف مقطوعات کے ان نقوش کا آپ کے ہاں کیا کمال، کیا تجربہ اور کیا برکات ہیں۔ پہاڑوں کی ان چوٹیوں پر جہاں ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، انسانی وجود کیا خود جانوروں کا وجود بھی نظر نہیں آتا۔ تاحد نظر خشک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جہاں ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں جنات کا ایک بہت بڑا گروہ رہتا ہے۔ وہ ہزاروں سالوں سے وہاں آباد ہیں، ان کے باپ دادا پردادا وہیں رہتے ہیں، ان کا کوئی کاروبار، ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں۔ مجھے اس قبیلے کے متعلق ان باتوں کا پتہ کیسے چلا؟ ہوا ایسا کہ ایک جگہ رمضان میں ختم القرآن کے موقع پر، جیسا کہ میں نے گزشتہ ایک ساتھ میں بتایا ہے کہ جنات کے ختم القرآن بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مجھے وہاں بلایا جاتا ہے۔ جنات کے ہاں مجھے ایک جگہ بلایا گیا۔ اس محفل میں جہاں اور بہت جنات آئے بیٹھے، وہاں ایک جن تھا جس کی پیشانی اور چہرے پر تفکر، دانائی، دانش اور کمال محسوس ہو رہا تھا، لیکن خاموش ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ سب جنات مل رہے تھے، باتیں ہو رہی تھیں۔ ان سب جنات میں اکیلا انسان تھا، وہ دور بیٹھا ہوا تھا۔ جنات کا بہت بڑا مجمع تھا۔ میں نے اپنے میزبان جن سے کہا اس جن سے مجھے ملوائیں۔ انہوں نے اس جن کو بلوایا تو بہت شوق اور محبت سے اٹھ کر آیا۔ اس کا شوق محبت دیکھ کر واقعی حیرت ہوئی، اور وہ اس لیے کہ وہ خود ملنا چاہتا تھا۔ کہنے لگا میرا خود شوق جذبہ تھا میں آپ سے ملاقات کروں۔
چونکہ ہجوم بہت زیادہ اور جنات آپ سے ملاقات کر رہے تھے، اس لیے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو پریشان کروں یا میری وجہ سے ملاقاتی پریشان ہو۔ العرض میں نے اپنی یہ کیفیت بتائی اور اس نے اپنی کیفیت کو کن الفاظ میں بتایا اس کا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ واضح کرتا چلوں کہ پہلے میرا اس کے ساتھ تعارف نہیں تھا، اس کے ساتھ میرا واسطہ وہیں پڑا جہاں ختم القرآن کے لیے میں گیا تھا۔ مجھے اس میں خود دلچسپی پیدا ہوئی، خود دلچسپی لی، اسے قریب کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا جو تعارف کروایا، اس نے حیرت انگیز سربستہ خفیہ اور تہ کائنات کے رازوں میں گندھی کہانی سنائی۔ وہ میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ اس جن نے بتایا کہ میری عمر اس وقت 1250 سال ہے۔ میرے والد زندہ ہیں، میرے دادا زندہ ہیں، ان کی عمریں بہت لمبی ہیں۔ ہم پہاڑوں کے ویران سلسلے میں رہتے ہیں جہاں ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ وہاں پر گمان اور خیال بھی نہیں کہ یہاں کوئی جاندار رہ سکتا ہے۔ کسی کو احساس تک نہیں کہ یہاں بھی کوئی دنیا بستی ہے۔ ہم وہاں رہتے ہیں، ہمارا خاندان گروہ در گروہ اور نسل در نسل وہیں رہتا ہے۔ ہمارے خاندانی گروہ شروع سے عبادات کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ ہمارے خاندان پہلے مذہب عیسیٰ علیہ السلام پر تھے۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے، ہم پہلے نسل در نسل ان کے مذہب پر تھے۔ پھر آخری نبی الزمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد ہمارا خاندان مسلمان ہو گیا، اسلام کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا۔ ہم کوئی کاروبار نہیں کرتے، ہمارا کام سارا دن عبادت، تسبیح، ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ ہماری خواتین بس کھانا پکاتی ہیں، گھر، بچوں اور خاندان کو سنبھالتی ہیں۔ جیسے کوئی صبح اپنے کاروبار پر جاتا ہے اور اسی طرح ہمارا کاروبار صبح نماز فجر سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کی تسبیح، کسی کے سجدے، کسی کا قیام، کسی کا رکوع، کسی کا کلمہ، کسی کا درود، کسی کا ذکر، کسی کے اعمال، ہم سب اسی میں کھو جاتے ہیں۔ یہ عبادت کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، زندگی کی ساری ضروری مشغولیات میں شامل ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اموات، شادیاں اور خوشیاں بھی ہوتی ہیں۔ تقریبات، مصروفیات ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، آپ پہاڑوں کی ایسی جگہ جہاں نہ زندگی ہے، نہ کچھ رہنا سہنا، نہ کچھ کاروبار، آخر کھاتے کہاں سے ہیں؟ کمانے کا کچھ بھی ذریعہ نہیں، کہاں سے کھاتے ہیں؟ کیسے کماتے ہیں؟ کیسے نظام چلتا ہے؟ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ وہ جن مسکرا کر کہنے لگا، حروف مقطوعات کی برکات اور حروف مقطوعات کی خیریں ہمیں ملی ہوئی ہیں، بس اسی وجہ سے ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں اور ہماری زندگی میں سہولت بھی ہے۔ ہم وہ کھاتے ہیں جو کوئی کھا نہیں سکتا، اتنا اچھا کھاتے ہیں کوئی کھلا نہیں سکتا۔ ہمارے مشروب اور ہمارا نظام کسی کے گمان اور خیال سے بالا تر ہے۔ جیسے اس وقت کسی غریب جن کے ختم القرآن میں آئے ہیں، کبھی ہم غریبوں کو بھی موقع دیں۔ ان کی باتوں سے میرا شوق، میرا خیال، میرا گمان بڑھ گیا اور ان کی باتوں سے میرا تجسس بڑھا۔ ان کی باتوں نے میری سوچ کے زاویے مزید وسیع کیے اور اتنے وسیع کیے کہ جہاں شعور اور احساس جامد اور ساکت ہو جاتا ہے۔ میرے اندر سے آواز اٹھی، کیوں نہ میں اس جن کے ساتھ جاؤں اور جا کر اس کی دنیا دیکھوں، اس کا انوکھا جہاں دیکھوں، اس کی کائنات دیکھوں۔ وہ کہتا ہے کہ صرف حروف مقطوعات کی وجہ سے ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہمارے کام بن رہے ہیں، ہماری نسلیں پل رہی ہیں اور پنپ رہی ہیں، ہمارا رزق، ہماری دولت، ہماری عزت، ہمارا لباس، ہماری خوراک، ان سب چیزوں کی بنیاد حروف مقطوعات ہیں۔ اب حروف مقطوعات کے بارے میں یہاں پر ہے کہ جن کے نقوش آپ کو رسالے میں ملے ہیں، یہ حروف مقطوعات کے نقوش ہیں، جو 12 نقش ہیں جو کہ اس رسالے میں شائع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں گی اور آپ وہ نقش لکھ سکیں گے اور یہ سعادت حاصل کر سکیں گے اور بے شمار فوائد حاصل کر سکیں گے۔ وہ فوائد جو میں نے عبقری میگزین جون کا جو ایک ڈیٹیل ریویو کیا ہے اس میں نے بتائے ہیں فوائد سارے۔ آپ نے اگر حضرت جی کی محفل اٹینڈ کی ہے تو اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا۔ تو آگے پڑھتے ہیں کہ میں نے اس جن سے وعدہ کیا کہ اس تقریب سے فارغ ہو کر خود براہ راست آپ کے ساتھ چلوں گا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ بہت دیر تک میں اس دعوت میں رہا اور اس دعوت سے فارغ ہو کر مختصر سا غریبانہ کھانا تھا، لیکن اس میں خلوص اور لذت تھی۔ میں وہاں سے فارغ ہوا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔
اس کے ساتھ ایک جناتی سواری تھی، اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ میں کئی جناتی سواریوں میں بیٹھا ہوں، لیکن یہ جناتی سواری کوئی انوکھی تھی، جس کی رفتار حد سے زیادہ تھی۔ اس کی رفتار میں وہ بجلیاں تھیں جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ان بجلیوں میں وہ توانائی اور طاقت تھی جو انسانی وجود سوچ و گمان ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک کائنات، مکمل کائنات تھی۔ میں اس ہوائی سواری پر بیٹھا نیچے منظر دیکھ رہا تھا۔ کئی آبادیاں گزر رہی تھیں، پہاڑ، سمندر، دریا، آبادیاں، انسان، کھیت کھلیان، اندھیرا، اجالا، یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور ایک گمان اور خیال میں ڈوبا ہوا تھا کہ کائنات کتنی بڑی ہے اور اللہ کا نظام کتنا بڑا ہے۔ انہی سوچوں میں ڈوبا سواری کو دیکھا کہ نیچے اتر رہی ہے۔ نیچے دیکھا تو ہر طرف خشک پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ ابھی میری سواری پہاڑوں کے اوپر تھی، تاحت نظر آثار زندگی کچھ امکانات نہ تھے۔ ہر طرف ایک انوکھی ویرانی تھی جہاں زندگی کا گمان اور خیال بھی نہ تھا۔ ایک جگہ ہم اترے تو کچھ گھر نظر آئے، اور وہ گھر تنکوں جھونپڑیوں سے بنے ہوئے تھے۔ ہم ایک گھر یعنی کہ جھونپڑے میں داخل ہوئے تو وہاں بہت سارے بچے، بوڑھے، جوان ارد گرد جمع ہو گئے۔ ان سے مصافحہ، معانقہ ہوا، ملنا ہوا۔ خواتین دور تھیں۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا انہوں نے ایک حلقہ بنا لیا۔ اس حلقے کے درمیان میں چند بوڑھے بیٹھے، یا میں بیٹھا تھا۔ باقی سب حلقے میں بیٹھ گئے، اور حلقے میں بیٹھ کے انہوں نے حروف مقطوعات پڑھنا شروع کر دیے، اور اس لحن، خوش آوازی اور درد کی کیفیت کے ساتھ پڑھ رہے تھے کہ میرے بے ساختہ آنسو نکلنا شروع ہو کر، اور آنسوؤں کے ساتھ میں بھی ان کے ساتھ پڑھنے میں شامل ہو گیا۔ یہ کیا منظر تھا، یہ کیا کیفیت تھی، اور اس منظر میں کیا انوکھا نظام تھا، میں آج تک نہیں بھول سکا، اور ابھی تک نہیں بھول سکا۔ وہ بیٹھے سر جھکا کر پڑھ رہے تھے، اور بوڑھے دل ہی دل میں آہستہ پڑھ رہے تھے، اور جوان بآواز بلند اور ایک دوسرے سے آواز ملا کر پڑھ رہے تھے۔ وہ سب حروف مقطوعات پڑھ رہے تھے۔ ان کے پڑھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اللہ کے سامنے فریادی ہیں، وہ دعا گو ہیں۔ محسوس ہو رہا تھا ان میں ہر جن میں وہ ہے جو کہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے انہی حروف کی برکات اور اس قرآنی نظام کی برکت سے ہونا ہے۔ یہ کیفیت میں دیکھ رہا تھا ان کا سچا وجدان، ان کا سچا عشق، ان کی سچی حروف میں سے نکل کر لہجوں میں، اور لہجوں سے نکل کر دل میں، اور دل سے نکل کر زبان پر، اور زبان سے نکل کر جذبوں پر، اور جذبوں سے نکل کر ہواؤں میں، پہاڑوں میں، فضاؤں میں، اور میرے دل میں۔ یہ تمام کیفیات اتر رہی تھیں اور پھیلتی جا رہی تھیں۔ بہت دیر تک جب وہ پڑھتے رہے، خوب پڑھتے رہے، لیکن اگلے ہی لمحے ایک ایسا منظر دیکھا کہ میری عقل دنگ رہ گئی۔ وہ منظر کیا تھا؟ تھوڑی ہی دیر ہوئی، آسمان سے بہترین کھانے، پھل، میوے، بھنے ہوئے مرغ، پرندے، لاجواب قسم کی مختلف چیزیں ایسے اتر رہی ہیں جیسے کہ آپ نے کبھی برف پڑتے دیکھی ہے، جیسے برف کے چھوٹے چھوٹے گولے روئی کی طرح گر رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی وہ بھی نیچے گر رہے تھے، وہ بھی نیچے اتر رہے تھے۔ دسترخوان لگ گیا، کھانے آ گئے۔ ان کے بڑوں نے استدعا کی کہ آپ کھانے کی بسم اللہ کریں۔ میں سمجھ گیا کہ دراصل یہ منظر سارا مجھے دکھا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی مدد کو ایسے لیتے ہیں، اور ہم حروف مقطوعات سے اس طرح فیض پاتے ہیں، اور ہم حروف مقطوعات کو جو سمجھے ہیں وہ آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا، اور آج تک کوئی نہیں سوچ سکا، اور یہ گمان سچا ثابت ہوا، بلکہ سچ سے بھی آگے۔ احساس کی دنیا میں وہ جو یہ کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ ان کی بات میں سچائی، ان کی گفتگو میں وجود، اور ان کے ایک ایک لفظ میں حقیقت ہے۔ میں یہ سب کچھ سن رہا تھا، اور سب کچھ میرے سامنے تھا، اور ساری حقیقتیں میں 100% محسوس کر رہا تھا۔ میں ان کی ساری حقیقتوں کو محسوس کرتے ہوئے ایک احساس اپنے دل میں لیے بیٹھا تھا کہ اے کاش قرآن کو تو ہم نے صرف پڑھا، سمجھا نہیں، اور قرآن کے راز و رموز جو بھی تھے ہم ان تک نہ پہنچ پائے، نہ ہمیں حاصل ہوا۔ لیکن جنات وہاں پہنچے جہاں ہماری صدیوں پر محیط کتابیں بھی نہ پہنچ سکیں۔ سچ پوچھے میری زندگی کے دن رات جنات کے ساتھ گزرے ہیں، اور میں نے جنات کی زندگی میں اسرار و کمال دیکھے ہیں، ایسے دیکھے جو نہ کسی کتاب میں ملے، نہ کسی سے سنے، حتیٰ کہ سیانے سے سیانہ
سمجھدار سے سمجھدار اور دانے سے دانا آدمی وہاں پہنچ نہ سکا جہاں جنات پہنچے۔ آخر کیسے نہ پہنچے؟ جن کی عمریں صدیوں مزید وہ سیر و سفر میں رہتے ہیں، جو پہاڑوں کی تہہ کو جانتے، سمندر کی گہرائی میں جا پہنچتے ہیں، اندھیروں میں دیکھتے اور اجالے پہنچاتے ہوں، جن کے ساتھ پراسرار قوتیں جڑی ہوں، تو جنات اور ان کی عقل، ان کی زندگی اور ان کا شعور ہم سے زیادہ کیوں نہ ہو؟ بس یہ ساری سوچیں میرے اندر تھیں اور ہم نے کھانا شروع کیا۔ کیا کمال کھانا، کیا کھانے کی لذت، کیا کھانے کے اندر آشنائی اور چاشنائی۔ مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی اور میں پریشان بھی ہوا۔ کھاتے کھاتے میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ آنسو دو بوڑھے جنات بیٹھے تھے دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ آنسو کس بات پر آئے۔ ان کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے فوراً کہا کہ آنسو کی بنیاد مجھے اپنے اوپر ندامت اور شرمندگی ہے۔ ساری زندگی قرآن اور حروف مقطوعات پڑھے، اے کاش کہ میں حروف مقطوعات کو سمجھ نہ سکا اور مجھے حروف مقطوعات کی تاثیر نہ ملی۔ اے کاش مجھے مل جاتی، میں سمجھ پاتا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں حروف مقطوعات میں کھو جاؤں۔ میں نے آج اپنی آنکھوں سے حروف مقطوعات کی برکات دیکھی۔ قارئین، آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو حروف مقطوعات کے پورے 12 نقوش ملے ہیں، جن کا آپ مہینوں اور سالوں سے انتظار کر رہے تھے۔ تو یقیناً آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو یہ نقش انشاءاللہ جنہوں نے یہ میگزین خرید لیا ہے ان تک پہنچ گئے ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں لیا، جو آؤٹ آف کنٹری ہیں، وہ انشاءاللہ میرے چینل کے تھرو انہیں وہ نقش سارے مل جائیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ ایسی برکت جیسے غیبی رزق آتا ہے۔ کتب میں بڑے بڑے اولیاء کے واقعات تو سنے تھے کہ انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے غیب سے رزق دیا، انہوں نے فلاں اسم پڑھا، اللہ نے غیبی دسترخوان بھیجے۔ انبیاء علیہ السلام، اولیاء، صالحین، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ یہ ہونا کوئی انوکھی چیز نہیں کہ وہ اللہ کے خاصان خاص ہیں۔ ان میں خاص طور پر انبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن مجھے جنات کے ساتھ یہ چیز دیکھ کر حیرت ہوئی۔ جنات کا یقین، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق، ان کا کلام الہی کے ساتھ مانگنے کا مان واقعی حیرت کا جہان بھی ہے اور حیرت کا سمندر بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیسی ہو گئیں اور کس طرح ہو گئیں، اور یہ ساری چیزیں انوکھا نظام بنا کر ہمارے سامنے آئیں۔ میرے جی میں آیا کہ جنات ایک مرتبہ پھر حروف مقطوعات پڑھیں اور پھر ان کا وہ درد، وہ مانگنا، وہ گڑ گڑانا، وہ اندر کی کیفیت میں سنوں، اور پھر میرے اندر وہ سچے جذبات زندہ ہوں۔ اصل میں میرا ضمیر مجھے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا، تم نے اللہ سے مانگنا نہ سیکھا، تم نے کلام الہی کو نہ سیکھا، تم نے اللہ کے خزانوں سے لینا نہ سیکھا، تم نے قرآن کو صرف پڑھا ہے۔ پڑھنا گناہ نہیں، لیکن قرآن تو کھلاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے اور سنوارتا بھی ہے۔ قرآن بھوک سے بچاتا ہے، قرآن پیاس سے بچاتا ہے، قرآن سراب کرتا ہے، قرآن مالا مال کرتا ہے۔ یہ تو سارا قرآن ہے۔ میں تو صرف حروف مقطوعات کی بات کر رہا ہوں۔ اگر حروف مقطوعات میں جو یہ کچھ ہے تو پھر سارے قرآن میں کیا کچھ نہیں ہوگا؟ سارے قرآن میں کیا طاقت، کیا قوت، کیا عظمت ہوگی؟ یہ ساری چیزیں مجھے حیران کر رہی تھیں۔ یہ جو کچھ میرے سامنے ہو رہا تھا وہ تمام میرے وہم و گمان سے بڑھ کر تھا۔ کھانا بھی کھا رہا ہوں، یہ سب کچھ سوچ بھی رہا ہوں، ان جنات کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ ان میں سے جو کھانا کھا رہا تھا وہ اٹھ کر جا رہا تھا، کچھ ہی دیر میں پیچھے وہ بوڑھے جنات اور میں رہ گیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ خواتین کیسے کھاتی ہوں گی، ان کے لیے کھانے کیسے اترتے ہوں گے۔ چلو کھانا تو انہوں نے کھا لیا، یہ کپڑے، برتن، چیزیں، زندگی کی اور ضروریات ان کو کہاں سے ملتی ہوں گی اور کیسے ملتی ہوں گی؟ شاید وہ میرا خیال پڑھ رہے تھے، انہوں نے میرا پہلا خیال بھی پڑھ لیا تھا کہ اے کاش ایسی محفل نشست پھر ہو اور میں ایسی محفل نشست میں پھر سے شامل ہوں، اور پھر سے میں یہ جنات اللہ کے نام کو اسی کیفیت، وجدان، اسی طاقت، اسی جذبے کے ساتھ پڑھیں۔ اور دوسرا خیال کہ خواتین کیسے کھاتی ہوں گی اور ان کی زندگی کی دیگر ضروریات کیسے پوری ہوتی ہوں گی۔ ایک بوڑھے جن بولے، خواتین کا بھی صبح شام کے کھانے کا وقت ہے، ہم صرف 2 وقت کھاتے ہیں، ہمارا 2 وقت کا کھانا ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہماری خواتین جنات بھی اسی طرح جمع ہو جاتی ہیں۔ بڑی عمر جنات خواتین درمیان میں اور باقی جنات خواتین ارد گرد بیٹھ کر حروف مقطوعات پڑھتی ہیں اور اسی درد، جذبے اور کیفیت کے ساتھ پڑھتی ہیں، اور انہیں بھی اسی طرح بہترین کھانے اور بہترین غذا ملتی ہے۔ وہ بوڑھے جن بات بتاتے بتاتے میرے سامنے ایک نقطہ ایسا بیان کر گئے کہ میں چونک اٹھا۔
وہ کہنے لگے یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ان جناتی مجمع میں اگر کوئی شخص بے توجہی بے دہانی سے حروف مقطوعات پڑھتا ہے تو کھانا تو اس کے سامنے آتا ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتا، اس کا ہاتھ دسترخوان کی طرف نہیں بڑھتا، اس کا منہ نہیں کھلتا، اس سے لقمہ نہیں ٹوٹتا۔ قارئین، اسی طرح حروف مقطوعات کی طاقت اور اس کے نقوش کی قوت تاثیر بہت زیادہ ہے، لیکن بے یقین ہمیشہ محروم رہتا ہے، شک کرنے والا سدا بھوکا پیاسا اور منگتا رہتا ہے۔ حضرت جی ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں آپ کوئی عمل کریں انتہائی دھیان سے، توجہ سے، یقین کے ساتھ کریں تو آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، ورنہ آپ وہ سب کچھ پڑھ کر بھی محروم رہ جائیں گے۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ جنات کو بھی یقین سے ملتا ہے اور بے یقین ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ بے یقین کا نہ گھر نہ در، نہ روزی نہ روٹی، بے یقین در در کا سدا کا بھکاری۔ یہی کیفیت میں نے جنات سے سنی۔ پھر ایک جن نے دوسرے جن کو بلایا، ڈھلتی عمر کا جن تھا، زیادہ بوڑھا نہیں تھا۔ کہنے لگا اپنی بے یقینی کا قصہ سناؤں؟ کہنے لگے ایک مرتبہ میرے دل میں ایک وسوسہ آیا، اور ایسا وسوسہ آیا کہ دنیا دارالاسباب ہے اور دنیا میں اسباب کے ساتھ ہی ملتا ہے، میں بے اسباب کھا رہا ہوں، مجھے اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ اس طرح کے وساوس میرے اندر آنا شروع ہوئے، میں نے کسی کو نہ بتایا۔ چند دن بعد یہ وساوس میرے ساتھ ایسے جڑے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس جناتی نگری سے نکلوں اور نکل کے ایسی دنیا میں جاؤں جہاں اسباب کی دنیا ہے، اور اس دنیا میں جا کر وہاں محنت کر کے کھاؤں، لیکن بڑوں کے سامنے اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا سارا گھر اور نسل در نسل ہم نے یہی کچھ دیکھا ہے۔ بس یہ وساوس اور سوچیں میرے دل میں آئیں، اور ان وساوس اور سوچوں میں ڈوبا رہا۔ ایک دن وساوس اور سوچیں اتنی غالب آئیں کہ جب میں حروف مقطوعات پڑھ رہا تھا، لیکن ذہن خیال میں یہ بات تھی کہ کسی طرح حروف مقطوعات سے نکل کر میں اسباب کی دنیا میں چلا جاؤں، کماؤں، محنت کروں، کوشش کروں۔ میں نے اس دن حروف مقطوعات بے یقینی بے دہانی سے پڑھے۔ جب کھانا سامنے آیا تو میرے ہاتھ ایسے تھے جیسے پتھر، اٹھ نہ رہے تھے، منہ کھل نہیں رہا تھا، جسم جامد و ساکن۔ سب نے کھانا کھا لیا، میں نہ کھا سکا اور بھوکا رہا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ میری بے یقینی کی سزا ہے، لیکن میں نے اس کا بھی کسی کے سامنے اظہار نہ کیا۔ دوسرے وقت میں پھر میں نے اس کھانے میں شامل تھا۔ میں پڑھ رہا تھا جیسے دوسرے پڑھ رہے تھے، میں انہی کے ساتھ شامل تھا۔ کھانا سامنے آیا لیکن اس وقت بھی میں کھانے سے محروم رہا اور کھانا نہ کھا سکا۔ آخر میں تڑپ گیا اور ان بوڑھے بابا جی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا۔ ان کی خدمت میں آ کر ڈرتے ڈرتے ساری باتیں کہیں تو بابا جی نے مجھے فوراً کہا، بیٹا یہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ سے کتنی دیر بغیر محنت کے کھایا پیا اور اللہ نے پہنایا بھی؟ کتنی کائنات میں ایسی جگہ ہے جہاں بغیر محنت اسباب ضروریات پوری کیں اور ایسی ضروریات پوری ہوئیں کہ غیب سے سارے نظام بنے اور غیب سے ساری ترتیب بنی۔ اور بھی بے شمار مثالیں مجھے انہوں نے دیں، لیکن مجھے احوال پر شرمندگی ہوئی، اور بابا جی نے آخری بات مجھے جو کہی وہ یہ کہی، بیٹا بن مانگے جو ملے وہ نعمت ہے، اس کی عطا ہے، اس کو لینا چاہیے۔ ہمارے وجود کو اس نے اپنی عبادت، تسبیح، ذکر کے لیے قبول کیا ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے، ورنہ تو ہمارے وجود کو گناہوں کی غلاظت، نجاست، خباثت پر لگا دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے بس میں نہیں، ہم بے بس ہیں، ہمارے نہ خیال میں ہے نہ گمان میں ہے۔ العرض میں نے یہ باتیں سنی تو اپنی سوچوں سے توبہ کی۔ ہاں یہ بات ضروری ہے، رب نے اپنے نظام کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ایک سنت الہی ہے، ایک قدرت الہی ہے۔ سنت یہ ہے کہ گندم بیچو گے تو گندم کاٹو گے، چنا نہیں کاٹو گے، پہاڑ ہے تو سختی ہے، چھری ہے تو کاٹے گی، آگ ہے تو جلائے گی۔ قدرت یہ ہے کہ وہ کریم ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی قدرت کاملہ ہر چیز میں موجود ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں، نہ وہ میرا آپ کا محتاج ہے۔ اس کے نظام کو میں آپ سمجھ نہیں سکتے، لیکن وہ سب کچھ جانتا ہے، کرتا بھی ہے، اور اس کو سب کچھ کرنا آتا ہے۔ میں یہ باتیں سن رہا تھا، ان دونوں کے مکالمے سے مجھے خیال آ رہا تھا کہ ان لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا جو اعمال اور وظائف کو یا تو بے یقینی سے لیتے ہیں
یا پھر کرتے ہیں تو ان کے اندر وہ یقین نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، وہ کمال نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، وہ عروج دل کی کیفیات کا نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ بے یقینی کے ساتھ کر کے پھر کہتے ہیں نفع نہیں ہوا۔ یاد رکھیے گا، نفع کا تعلق یقین سے ہے اور 100% یقین سے ہے۔ بے یقین ہمیشہ نفع سے محروم رہتا ہے۔ بے یقین ہمیشہ بے سر و سامان اور خالی جھولی، دھکے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ میں اس قبیلے کے ساتھ ابھی بھی بیٹھا تھا۔ شاید انہوں نے مجھے دوسرے سوال کا جواب بھی دینا ہوگا۔ مجھ سے مزید کہنے لگے، جب ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے یا زندگی میں اور بھی بے شمار ضروریات ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم ایک کام کرتے ہیں، وہ کام بھی یہی ہے، ہم جمع ہو کے حروف مقطوعات پڑھتے ہیں اور حروف مقطوعات کو پڑھ کر ہماری ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ قارئین، آئیے جنات کی دنیا کے ایک اور موضوع پر چلتے ہیں۔ جنات کی دنیا میں جیسے پہلے کہا کہ جنات تعویذات کو بہت زیادہ مانتے ہیں، تعویذات کی بہت زیادہ ان کے ہاں قدر و قیمت اور حیثیت ہے، یہی حالت اور یہی کیفیت جنات کی دنیا کی ہے۔ جنات کس طرح مانتے ہیں اور کیسے مانتے ہیں؟ ایک جن نے اپنے حالات بتائے، کہنے لگا، میرے والد کے پاس حروف مقطوعات کا نقش تھا۔ وہ نقش انہوں نے ایک پتھر پر بنایا ہوا تھا اور وہ پتھر ان کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا۔ جب بھی انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ اس پتھر کو رگڑتے تھے اور اس پتھر کو رگڑنے کے بعد کوئی بھی چیز ہو انہیں اسی وقت مل جاتی تھی، حتیٰ کہ کوئی ناممکن سے ممکن چیز بھی ہوتی تھی انہیں فوراً مل جاتی تھی، ایسے انداز سے ملتی تھی کہ جنات حیران رہ جاتے تھے۔ وہ اپنے اس پتھر کے نقش کو ہمیشہ چھپا چھپا کر رکھتے تھے، کہیں گم نہ ہو جائے۔ ان کے ہاں اس پتھر کے نقش کی بہت زیادہ قیمت، قدر اور شان و شوکت تھی۔ وہ جن مزید کہنے لگا، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ حروف مقطوعات سے کندہ پتھر کا نقش جس کے پاس بھی ہو وہ جن مالا مال ہو جاتا ہے، رنگ و رنگ ہو جاتا ہے، آباد اور شاد ہو جاتا ہے۔ آج تک وہ جن نہ کبھی ناکام ہوا، نہ کبھی نامراد ہوا، نہ اس کی مشکلات رہیں، نہ اس کی پریشانیاں رہیں۔ میرے والد کے پاس حروف مقطوعات کا وہ نقش تھا جس کے اندر میں نے ایسی طاقت اور قوت دیکھی، جب بھی انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی اس نقش کے ذریعے وہ چیز حاصل کر لیتے تھے۔ کہنے لگے، ایک مرتبہ ہم میں سے کسی نے ان کا وہ نقش اٹھایا۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے وہ انگلیوں پر حروف مقطوعات پڑھتے تھے، پھر وہ نقش پر ہاتھ پھیرتے تھے، لیکن ہاتھ پھیرنے سے پہلے ان ہاتھوں پر وہ نقش پھونک دیتے تھے اور پھونکنے کے بعد اس نقش پر انگلیاں پھیر کر آنکھیں بند کر دیتے تھے، سر جھکاتے تھے اور جس چیز کی چاہت ہوتی تھی اس کے تصور میں ڈوب جاتے تھے، اور پھر یہی ہوتا تھا، ان کے کام بن جاتے تھے، ان کے مسائل حل ہو جاتے تھے، ان کو عزت، ترقی، کامیابی اور خیر ملتی تھی، اور ایسی ترقی خیر ملتی تھی کہ ہم سوچ اور گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے ساتھ اتنی مدد، ترقی اور خیر ہے کہ جس کے مناظر میں نے بے شمار مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور پھر ہم نے جب بھی ان حروف مقطوعات کے نقش پر خود عمل کیا اور جب بھی کیا ہم نے نفع و فائدہ پایا اور وہی ترقی، کامیابی پائی جو کہ اس نقش سے ملتی ہے۔ حیرت کا جہاں اور سمندر۔ قارئین، یہ ایک نقش کا فائدہ ہے۔ سوچیں 12 نقوش جو آپ کے پاس ہیں، ان کے ایک ایک نقش کا کیا فائدہ ہے۔ ان 12 نقوش میں کائنات کے راز گھلے اور بکھرے ہوئے ہیں۔ ہر نقش کے اندر حرف، ورق، لفظ اور لہجے ڈوبے ہیں، اور ہر نقش کے اندر حیرت کا جہان اور سمندر ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ جن خاموش ہو گئے۔ اسی دوران مجھے ایک انسان کا واقعہ یاد آیا جنہوں نے مجھے حروف مقطوعات کے ان نقوش کو استعمال کرنے کے بعد ان کے فوائد یوں بتائے۔ کہنے لگے، جب سے میں نے یہ نقوش استعمال کیے میرے ساتھ بھی وہی راز کھلے ہیں جو کائنات میں ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، مجھے علم ہی نہیں تھا کہ یہ نقوش ہیں کیا، اور یہ نقوش سے کائنات کے کیسے کیسے خزانے ملتے ہیں۔ مزید کہنے لگے، ہر حرف سے مجھے ترقی ملی، ہر لفظ سے مجھے کامیابی ملی، روحانی پرواز میں عروج ملا، رزق کی بندش ختم، صحت بحال ہوئی، گھر، زندگی میں سکون، چین اور راحت ایسی کہ دنیا ایسے سکون و چین کو ترستی ہے۔ آج گھر میں وہ سکون، چین دیکھتا ہوں، محبت، پیار دیکھتا ہوں جو مجھے ان حروف مقطوعات کے نقوش سے ملی۔
مجھے ایسی ایسی جگہ سے ملتا ہے کہ میری عقل دنگ اور گمان میرا خیال میری سوچ اور خیال سے بالاتر ہے۔ حروف مقطعات نے مالا مال کر دیا۔ کہنے لگے حروف مقطعات کے نقوش نے مجھے مالا مال کر دیا، مجھے مال دیا، دولت دی، عزت دی، وقار دیا، شہرت دی، عروج دیا، دل گردے جگر کے مسائل ختم ہوئے، میرے بیٹوں کی شادیاں ہوئیں، ایک بیٹی کی شادی شاندار انداز سے کی، گھر کے کمرے نہیں تھے مزید کمرے بنائے، میرے پل پل میں خوشیاں، زندگی بہتر سے بہترین ہوئی اور وہ ملا جو میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ قارئین، یہ میں نے ایک انسان کا فائدہ آپ کو بتایا ہے۔ جنات کو کیا فوائد ملے؟ ایک جن نے اپنا فائدہ بتایا۔ کہنے لگے میں نے ان 12 نقوش کو لکھا زعفران سے یا پھر زردے کے رنگ سے، ہر نقش کو تھوڑے سے پانی میں گھولا، رات کو بھگو کر رکھ دیا، 12 برتنوں میں 12 نقش، ہر نقش کے ساتھ ایک روٹی کا آٹا گوندھا، یعنی اس تھوڑے سے پانی میں بھگویا آٹا گوندا، اس کی روٹی پکائی، اس روٹی سے میں نے سفید چیز کھائی، مکھن، بالائی، دہی، دودھ یا کوئی چینی یا کوئی سفید میٹھا وہ کھایا۔ کہنے لگے میں نے 3 دن میں 12 روٹیاں جو چھوٹی چھوٹی پکی تھیں وہ پوری کیں، 3 دن میں منت مانی تھی، ان 12 روٹیوں 12 نقوش کی وجہ سے 12 مرادیں پوری، 12 مشکلات ختم، 12 ضرورتیں پوری، 12 حیرت انگیز خوشیاں، خوشحالیاں، عزت اور برکات ملی۔ 3 دن کے عمل سے سوچ اور گمان سے بڑھ کر ملا۔ وہ جن مزید کہنے لگے 3 دن کے اندر مجھے وہ ملا جو میری سوچ اور گمان سے بالاتر، میں نے تو اس کو 1 بار نہیں 100 بار نہیں بے شمار بار آزمایا ہے۔ انسانوں کے پاس تو یہ نقش ابھی جا رہے ہیں، ہمارے تو بہت آزمودہ ہیں۔ دراصل یہ حروف مقطعات کے نقوش انسانوں کو جنات اور جنات کو کائنات کی قدرت سے ملے ہیں۔ کوئی نقش پہاڑوں کی چٹانوں پر لکھا تھا، کوئی نقش سمندر کی تہہ سے ملا، کوئی نقش ہواؤں فضاؤں سے ملا، کوئی نقش ایسا ملا کہ کوئی پرندہ ذکر الہی میں مشغول، اس نے آواز نکالی، وہی نقش لکھا جاتا گیا۔ کوئی ہرن سے، کوئی ایسی مخلوق سے جو سمندر کے نیچے، پہاڑوں کے اندر، فضاؤں کے اوپر، زمین کے اوپر، زمین کے اندر، بلوں میں، غاروں میں، جھونپڑیوں میں، جھاڑیوں میں قدرت کے نظام کو مختلف جگہوں سے جمع کیا اور مختلف جگہوں سے جمع کر کے ان کو نقش کا روپ دیا گیا اور نظام قدرت میں نقش کے کمالات بکھرتے اور نکھرتے چلے گئے۔ وہ جن کہنے لگا جب بھی مجھے کوئی مشکل پریشانی ہوتی ہے گھلنے والی سیاہی سے ان 12 نقوش کو لکھتا ہوں، لکھنے کے بعد 12 کو علیحدہ علیحدہ برتن میں بھگو کر رکھتا ہوں، کوئی نقش پی لیتا ہوں، کسی نقش سے آٹا گوندتا ہوں، کوئی نقش ایسا ہوتا ہے جس کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتا، اس کو ناف کے اوپر پاکی کی حالت میں بدن پر مل لیتا ہوں، کوئی نقش ایسا ہوتا ہے جس کو میں چسکی چسکی گھونٹ اور کچھ نقش ایسے جن کو دودھ میں ڈال کر کچھ کو شربت میں ڈال کر پیتا ہوں، کہا میری بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، درد دور ہو جاتے ہیں۔ ان نقوش کی وجہ سے مجھے زندگی میں وہ ملا جو میرے ادراک اور احساس سے بھی ماورا۔ یہ باتیں کرتے کرتے وہ جن رو پڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حیرت ہوئی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کہنے لگا وہ وقت یاد ہے جب ہمارے گھر میں غربت، تنگ دستی تھی، ہمارا کھانا، پہننا، چیزیں اور ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی، ہمارا ہر وقت مجبوریوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ جنات ہنستے تھے، ہم انہیں ہنسنے دیتے تھے کیونکہ ہمارے پاس کچھ تھا نہیں جو انہیں پیش کر سکیں، لہٰذا وہ ہنستے اور مذاق اڑاتے، طنز کرتے اور ہمارے سامنے ناز کرتے تھے، اس لیے ہم بے بس غریب تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ کہیں سے میرے بڑوں کو یہ 12 نقوش ملے اور میرے بڑوں نے ان 12 نقوش کو اپنی زندگی میں شامل کیا، پینے، پہننے، گھول کر پینے میں، پانی کی شکل میں پینے میں، شربت کے ساتھ پینے میں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک مرتبہ مشکل بہت بڑھ گئی، 12 نقش لکھ کر 12 برتنوں میں ڈالا اور ہر نقش پر 12 بار سارے حروف مقطعات پڑھے، پڑھنے کے بعد اس نقش کو آٹے میں ڈالا، آٹا گوندھا اور آٹا گوندھ کر وہ آٹا پرندوں کو اور مچھلیوں کو ڈال دیا، بس یوں ڈالتا گیا اور میری مجبوریاں ختم، مسائل حل اور میری پریشانیاں دور ہوتی چلی گئی۔ یہ نقش
کو پانی میں گھول کے آٹے کی گولیاں بنانا یا آٹا گوندنا یا پانی ڈالنا، اس کے بہت فوائد ہیں۔ اگر تو آپ مجھے پہلے سے فالو کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ حضرت جی نے نقش یار غار کا بھی عمل کچھ اسی طرح بتایا ہے، جو کہ ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ نیو ہیں میرے چینل پہ تو آپ وہ میرے چینل پہ پلے لسٹ پہ جائیں، آپ کو وہ دونوں ویڈیوز نقش یار غار کی مل جائیں گی، اور نیکسٹ ٹائم سے ان عمل کو کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آئیے یہاں اپنی اس جنات کے پیدائشی دوست کی قسط کو اینڈ کرتے ہیں، اور تھوڑا سا نقش کے بارے میں آپ کو فوائد مزید بتاتی چلوں۔ میرے گھر سے بے بسی، غربت، تنگ دستی ایسے ختم ہوئی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک وہ وقت تھا جب میرے گھر میں غربت تھی، ایک آج وقت ہے گھر میں عروج ہے، کمال ہے، عزت ہے، دولت ہے، برکت ہے۔ ہمارے گھر میں سکون اور زندگی ہے، ہمارے گھر میں چین ہے، رزق ہے اور کھانے کی فراوانی ہے، اور ایسی فراوانی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہماری سوچیں جامد ہو گئی ہیں۔ آخر یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ پھر ایک دم احساس آتا ہے کہ اس سب کے پیچھے بنیاد حروف مقطوعات کے وہ 12 نقوش ہیں جنہیں ہم نے گھول کر آٹا میں گوندھ کر پرندوں کو ڈالا ہے۔ پرندوں کو ڈالنے کے بعد اس کا فائدہ ہمیں اتنا ہوا کہ ہم آج خوشحال ہیں، تونگر ہیں۔ لوگ ہمارے گھر سے کھاتے ہیں۔ پہلے ایک وقت تھا صبح کھانا پکتا تھا تو ہم ان لوگوں کی طرح جیسے کوئی غریب تھوڑے سے ٹکڑے روٹی کے بچا کے رکھتا ہے، شام کو شاید ملے نہ ملے، ہم بھی انہی کی طرح بے بس، بے حیثیت، لاچار تھے۔ لیکن آج ہمارے پاس حیثیت ہے، آج زمانہ جانتا ہے اور ہم خوشحال ہیں۔ آئیے قارئین، میں ان 12 نقوش کی آج 12 ترکیبیں دیتا ہوں جو میں نے جنات سے لیں اور بہت فائدہ ہوا۔ جنات یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور جنات کو اس سے بہت نفع اور فائدہ ہوتا ہے۔ بے شمار جنات کو اس عمل کی وجہ سے رزق، دولت، زندگی، سکون، خوشیاں اور خوشحالیاں ملی۔ یہاں پر میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں، لیکن آپ میری نیکسٹ ویڈیو کو ویٹ کیجیے گا انشاءاللہ۔ وہ بہت جلد میں اپلوڈ کروں گی، اور اس میں ان نقش کو لکھنے کی 12 جو تراکیب ہیں وہ انشاءاللہ میں بناؤں گی، اور اس کے بعد نقش بھی اپلوڈ کروں گی تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ لیکن یہ جنات کے پیدائشی دوست کی جو آج والی ایپیسوڈ ہے، اس کو مکمل طور پہ سنیے گا تاکہ آپ ان نقش سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں دور فرمائیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔